ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور مصیبت کا ارتکاب صرف چند افراد میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے مصیبت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پایا وہ یہ تھے: نمبر 1، بت پرستی، مشرکانہ رسومات و عوائد۔ نمبر 2، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے بھی زیادہ لینا۔ نمبر 3، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق ان کی رفاہیت، خوش معیشت، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے۔ آخر حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور بااخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت اور رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے مشترک بنیاد اور اصل ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے کہ جس کا حق ہے وہ اس کو پورا ملے۔ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہونے جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ ہوا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کرو، قوم کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا، اب نادانی عفو و درگزر کے قابل نہیں ہے، حق کو قبول کرو اور باطل سے باز